مریم نواز صاحبہ کا جو حالیہ ریفرنس تقریباً یہ ایک لمبی فہرست ہے. امید ہے آپ کو آرڈر پسند آئے گا. دیکھتے ہیں کل کیا. ان کے لیے بھی وہی فیصلہ سنایا گیا ہے سیم. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جاتے جاتے بڑا کام کر گئے ہیں اور نیب ترامیم کیس کے حوالے سے آج فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے. دوسری جانب پرویز الہی کی جو گرفتاری ہے وہ کالعدم قرار دے دی گئی ہے اور انہیں فوری رہا کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا ہے. اس پر بات کریں گے، لیکن رہائی ان کی ایک سوال ہے ابھی تک کہ رہا کیا جائے گا یا نہیں، کیونکہ اب ان کو عدالت میں کل پیش کیا جانا ہے. بہرحال کامنٹ آپ شامل کر رہے ہیں. دیکھیں آپ بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. ہمیں ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پر آپ کا جو کامنٹ، آپ کی رائے، آپ کا سوال ہم تک پہنچ جائے گا. تو یہ جو نمبر آپ کے اسکرین پر شو ہو رہا ہے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. جی اچھا، طارق حمید صاحب لکھتے ہیں کہ جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین صاحب کی چھٹی کی وجہ سے ڈیوٹی جج صاحب کو درخواست سننی چاہیے تھی. دیکھیے درخواست سننی چاہیے تھی کیونکہ ڈیوٹی جج جو 24 عدالتوں کے جو ایڈمنسٹریٹو جج صاحبان ہوتے ہیں ان کو یہ درخواست سننی چاہیے تھی. لیکن کیوں نہیں سنی گئی، اس کی ایک وجہ ہوگی کہ شاید خصوصی عدالت کی جو جورسڈکشن ہے اس پر نہیں یہ اپلائی نہیں ہوتا. ممکن ہے کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں نعیم پنجوتا صاحب ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے درخواست واپس لے لی ہے. اور درخواست واپس لینے کی وجہ بھی انہوں نے جو بتائی، انہوں نے کہا کہ جج صاحبان نے یہ کہا بلکہ ہم یہ درخواست نہیں سن سکتے. تو اگر نہیں سن سکتے تو پھر اس کے بعد درخواست واپس لے لی. اس طرح کی کورٹس ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی کسی بھی مقدمے کی سماعت نہیں ہو رہی ہو یا جج صاحبان کی حاضری یا عدم حاضری یا وہ چھٹی پر چلے جاتے ہوں تو اس کے کیس کی جو پروسیڈنگس ہیں وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے. جی اچھا، یہ مظفر ملک صاحب لکھتے ہیں کہ قافلے کو لوٹنے کے بعد اڈے پر پہنچ کر ڈاکو اکثر آپس میں ہی لڑا کرتے ہیں. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. قافلہ لٹا اور قافلے سے ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے جو حساب کتاب لگایا ہوا تھا کہ یہ تیرا، یہ میرا، یہ اشرفیاں آپ کی، یہ میری، اور پھر اس کے بعد ایک پر پکڑ ذرا سخت آئی، جو ڈاکو پکڑا گیا. جو بچ گیا تو اس نے کہا کہ دیکھیں تو پکڑا گیا نا، ہن انتظار کر. تو ہم نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں بھی یہ لڑائیاں، اور جب اقتدار ختم ہوتا ہے، جب دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد مخالف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ رقیب بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے کہ آپ نے ان کو نہیں، ہمیں اپنانا ہے. تو یہ سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے. بالکل. لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی صاحب کو پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے کل. جی لاہور ہائی کورٹ، لیکن اس سے پہلے ہم سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں، فیصلہ آیا ہے بلکہ عمر عطا بندیال صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس پر بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف کیس کا فیصلہ دلائل مکمل ہونے کے بعد محفوظ کر لیا گیا ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ اگر ممکن ہوا تو یہ فیصلہ میں آج ہی سنا دوں گا. چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے ہیں مختصر فیصلہ، جی جلد ہی سویٹ اینڈ شارٹ فیصلہ سنائیں گے. بالکل ایسی ہے. بندیال صاحب کہتے ہیں کہ نیب ریفرنسز کی واپسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانون کا جھکاؤ کس طرف ہے. نیب ترامیم کے خلاف کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی. اس دوران چیف جسٹس نے خواجہ حارث سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے نیب کی رپورٹ پڑھی ہے. نیب نے مئی تک واپس ہونے والے ریفرنسز کی وجوہات بتائی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانون کا جھکاؤ کس جانب ہے. مئی تک کن شخصیات کے ریفرنس واپس ہوئے، سب ریکارڈ پر آ چکا ہے. چیف جسٹس نے بتایا کہ نیب قانون کے سیکشن 23 میں ایک ترمیم مئی اور دوسری جون میں آئی. مئی سے پہلے واپس ہونے والے ریفرنس آج تک نیب کے پاس ہی موجود ہیں. نیب کی جانب سے ان سوالات کے جواب کون دے گا. تو ہم نے اس میں ایک اور بات جو کہ کرنی ہے اس ویڈیو میں کہ جو ریفرنس ہیں، اب یہ تو نیب ترامیم پر فیصلہ آ چکا ہوگا یا آ جائے گا. تو
مریم نواز صاحبہ کا جو حالیہ ریفرنس جو ابھی کل کی بات ہے کہ ان کا ہم یوسف زمان تھے ابھی کل کی بات ہے، تم ہم پہ مہربان تھے ابھی کل کی بات ہے، کچھ حادثوں سے گر گیا محسن زمین پر، ہم رشک آسماں تھے ابھی کل کی بات ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ 22 اگست 2023 کی بات ہے، کوئی ایک ہفتہ بلکہ 2 ہفتے بمشکل گزرے ہوں گے، سپریم کورٹ نے شوگر ملز کیس میں مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست مسترد کر دی۔ اس کی وجہ کیا بتائی کہ جو نیب نے جو نئے قوانین ہیں، نیب نے کہا کہ قوانین نئے ہو گئے ہیں، ترامیم کی گئی ہیں، تو اس کے متعلق مریم نواز صاحبہ پر جو ضمانت منسوخی کی جو درخواست ہے اس پر مزید کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اور ایسا ہی شاید رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے بھی ہوا، رانا ثناء اللہ صاحب اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب، بہت سارے، تقریباً یہ ایک لمبی فہرست ہے کہ جو ترامیم بھی اسی لیے کی گئیں۔ تو اس میں ہوا یہ کہ سپریم کورٹ نے مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی نیب درخواست واپس لینے پر خارج کر دی ضمانت منسوخی۔ تو نیب کی جانب سے عدالت سے استدعا کی گئی کہ برائے کرم آرڈر میں خارج کرنے کی بجائے نمٹا دیں، لکھ دیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ امید ہے آپ کو آرڈر پسند آئے گا۔ تو یہ ساری کھچڑی ہے جو کہ پک رہی ہے۔ بہرحال پرویز الہی صاحب اب اس زد میں دیکھیں، مریم نواز بھی آئیں گی، اس کے علاوہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نیب زدہ جو کچھ وقت پہلے تک نیب زادے بنے ہوئے تھے وہ بھی آئیں گے۔ اب سب کو فیصلے کا انتظار ہے، بندیال صاحب فیصلے کا انتظار ہے یا فیصلے کے بارے میں کوئی تشویش ہے؟ فیصلے کا انتظار تو عمران خان صاحب کو ہوگا، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا لوگ کہ قیدی نمبر 804 کا دل خوش ہو گیا، کیونکہ یہ درخواست انہی کی ہے جس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سماعت کر رہے ہیں، ان کی سربراہی میں سماعت ہو رہی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں اور ایک اور جج صاحب ہیں جو کہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ ہوگا کیا اب دیکھیں، جیسے ہی یہ معاملہ الٹا ہوگا اس کے بعد پھر ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قاضی آئے گا ان کی یہ بات غلط ہو۔ ہم امید کرتے ہیں وہ جج صاحب کو متنازع بنا رہے ہیں، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب امید ہے بلکہ توقع ہے کہ وہ انصاف کا بول بالا کریں گے۔ دیکھیں یہ اب وقت آنے پر ہی بات پتہ چلے گی۔ بہرحال پرویز الہی صاحب ان کا جو 3 MPO کا آرڈر ہے وہ معطل ہو چکا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ ان کو کل پیش کیا جائے۔ یہ ساری کارروائی آج کے روز ہوئی کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو پرویز الہی کو پیش نہ کرنے پر متعلقہ حکام کو نوٹس جاری کر دیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے IG اسلام آباد پولیس اور چیف کمشنر کو بھی طلب کر لیا۔ سماعت کے آغاز میں عدالت نے سیشن جج سے سوال کیا کہ آپ کب جیل میں پہنچے؟ سیشن جج اٹک نے عدالت میں پیش ہو کر بتایا کہ وہ دوپہر کے بعد جیل پہنچے، پرویز الہی جیل میں نہیں تھے۔ سرکاری وکیل نے آگاہ کیا کہ چیک اپ کے بعد ان کو پولیس لائن اسلام آباد منتقل کیا گیا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ CPO راولپنڈی اور DPO اٹک کہاں ہیں؟ لاہور ہائی کورٹ نے دونوں کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ عدالت نے سوال کیا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کدھر ہیں؟ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ جیل سپرنٹینڈنٹ بعض وجوہات کی بنا پر پیش نہیں ہو سکتے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل افضال پیش ہوئے ہیں۔ سماعت میں کچھ دیر کے لیے وقفہ کیا گیا۔ وقفے کے بعد جب سماعت شروع ہوئی تو سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ عدالت کا حکم ہے کہ پرویز الہی کو پیش کیا جائے۔ جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے کہا کہ کمشنر اسلام آباد کو حکم دے رہا ہوں کہ وہ پرویز الہی کو پیش کریں۔ بادی النظر میں ریاست ان کو پیش کرنے سے گریزاں ہیں۔ ویسے بھی IG اسلام آباد کے خلاف توہین کا معاملہ تو عدالت کے سامنے موجود ہی ہے۔ سرکاری وکیل نے کہا کہ عدالتی حکم کے مطابق ڈسٹرکٹ سیشن جج نے پرویز الہی کو پیش کرنا ہے۔ جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے کہا کہ اسلام آباد کے دونوں افسران ذاتی حیثیت میں بھی پیش ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ پرویز الہی کی پیشی کا حکم دینے والے جسٹس
امجد رفیق ڈیوٹی روسٹر تبدیل ہونے کے باعث کیس کی سماعت نہیں کر رہے. ہم نے کہا کہ پرنسپل سیٹ پر ان کا کل آخری دن تھا تو آج وہ سماعت نہیں کر رہے. پرویز الہی کو اب پیش کیا جانا ہے کل. دیکھتے ہیں کل کیا. ان کے لیے بھی وہی فیصلہ سنایا گیا ہے سیم جو شہریار آفریدی صاحب کے لیے سنایا گیا تھا کہ سماعت تک کوئی بیان جاری نہیں کر سکتے ہیں پرویز الہی صاحب. سماعت کے دوران کوئی بھی بیان جاری نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو سب جوڈس معاملات ہیں عدالتی معاملات پر بات نہیں کر سکتے. شہریار آفریدی صاحب کے لیے تو یہ بھی کہا گیا نا کہ وہ اسلام آباد میں آپ کا گھر ہے. بابر ستار صاحب نے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں, تو انہوں نے کہا کہ آپ یہیں رہیں گے اور آپ شہر بدل کر نہیں جائیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کیا پھر رہا ہو پاتے ہیں یا نہیں. لیکن آج کے دن کی جو کچھ بڑی کارروائیاں ہیں ان میں جو فیصلہ ہے نیب ترامیم کا محفوظ فیصلہ ہونا اور انٹرم آرڈر کا جاری ہونا ایک ہے جو کہ جس سے مریم نواز صاحبہ اور اس کے علاوہ اور سارے جو سیاستدان جو نیب زدہ ہوں گے, نیب زادے ہونے کے بعد پھر ان پر فیصلہ آئے گا اور وہ بھی قانون کے کٹہرے میں آ سکتے ہیں. اور پرویز الہی کا فیصلہ آنا کہ ایک بار پھر جو عدالت کی توہین کی گئی, بار بار عدالت نے یہ کہا کہ آپ کسی بھی کیس میں گرفتار نہیں کر سکتے اور نہ ہی نظر بند کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اور فیصلہ یہ جو نیب ترامیم عمران خان صاحب اس کی درخواست گزار ہیں, خواجہ حارث صاحب اس کے وکیل ہیں, تو ایک یہ فیصلہ. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پورا پاکستان انتظار کر رہا ہے کہ کب قانون کی حکمرانی ہوگی, قانون کا راج ہوگا, جو کہ اب تک ممکن نہیں ہے, نظر نہیں آ رہا بالکل. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.